پہلی بات، تمام مساجد میں نمازوں میں دعاؤں بالخصوص قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس یہودی اور صہیونی فتنے کے خاتمے کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے۔ اب بعض لوگ دعاؤں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، چند لوگ ہیں اور دعاؤں سے کیا ہو جاتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ دعائیں فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اقدامات بھی فرمائیں، لیکن محمد رسول اللہ علیہ السلام دعائیں سکھائیں، قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا سکھائیں، اور آج کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے یہ دعا کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر یہ سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اہل غزہ کا تو ٹیسٹ ہے ہی ہے، یہ پوری امت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور کیسی کیسی بے باکی زبانوں پر آ رہی ہے کہ دعاؤں کا بھی انکار لوگ کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی امیر المجاہدین نہیں ہو سکتا، امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی انقلابی نہیں ہو سکتا، امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی دین کا درد رکھنے والا، امت کا درد رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں، تو عام نمازوں میں بھی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص قنوت نازلہ۔ احناف کے ہاں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد دعا کا اہتمام ہے، جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، اہتمام ہونا چاہیے۔